اعمال کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو جس طبیعت پہ پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے ویسے ہی اعمال آسان ہوں گے. تو جو شریر طبیعت کا آدمی ہوگا اس کے لیے شر والے اعمال ہی آسان ہوں گے، وہ اسی کے اندر لگا رہے گا. اور جو اچھی طبیعت کا آدمی ہوگا اس کے لیے خیر والے اعمال آسان ہوں گے. تقدیر مبرم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے پاس رکھی ہے، کسی کو اس پر اطلاع دی ہی نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس اختیار سے، اس آپشن سے نوازا ہے، تو وہ ہے انسان اور جنات کی ہستی. تقدیر کبھی بھی عمل سے روکتی نہیں ہے. ہاں، تقدیر پہ یقین نہ کرنا عمل سے ضرور روک دیتا ہے. مزید انسان آگے بڑھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا کیا ایسی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں جو مجھے دینا چاہتے ہیں. صرف میرے عمل کرنے کی دیر ہے، صرف میرے اٹھنے کی دیر ہے. تو دیکھیں، تقدیر کا جو انکار کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ مایوس اور نا امید ہوتا ہے. جو اہل سنت والجماعت ہے، انہوں نے بالکل اعتدال سے درمیانی راہ اختیار کری. انہوں نے کہا دیکھو، انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے، خالق نہیں ہے. خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہر چیز کی، انسان کسب کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر سے سیریس ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں، وہ ہے تقدیر کا مسئلہ. اتنا حساس اور نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو وہ شخص دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس مسئلے میں شک میں اگر مبتلا ہو جائے تو اس کا شک اور الجھن مزید بڑھ جاتی ہے. تو اس حیثیت سے پردہ ہٹانے کے لیے اور اس کو آسان بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عظیم معین صاحب. جزاک اللہ مفتی صاحب. آج بہت اہم اور کافی نازک بھی ہے. بالکل. تو آپ سب سے پہلے تقدیر کیا ہے؟ کیا تقدیر کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار کرے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے، اگر اقرار کرے تو دائرہ اسلام میں داخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیں، تقدیر نام ہے علم الہی کا. اس سے زیادہ بہترین تقدیر کی تشریح میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو تقدیر سے تعبیر کیا ہے. یعنی انسان یہ سوچ لے کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہوگا، ان سب کا علم اللہ کی ذات میں ہے. اس کا نام ہے تقدیر. تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اسباب وہ خود اختیار کرتا ہے، اور انسان اسباب کا ہی پابند ہے. شریعت نے جو انسان کو مکلف بنایا ہے وہ اسباب کی وجہ سے بنایا ہے. انسان کو دو طاقتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، ایک خیر کی طاقت اور ایک شر کی طاقت. اور اللہ نے یہ طاقت جو ہے سمجھے انسان کو حقیقی نیابت جسے کہتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خالق خیر اور شر دونوں ہیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی خیر اور شر دونوں کی ہی صلاحیت ہے. آپ دیکھیں، غور کریں کہ جو مکلف ہیں وہ ایک انسان ہے اور ایک جنات. ان کے مکلف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دونوں خیر بھی کر سکتے ہیں، شر بھی کر سکتے ہیں. فرشتے مکلف نہیں ہیں. کیوں؟ خیر کر سکتے ہیں، شر نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے جانور ہیں مکلف نہیں ہیں. کیوں؟ جس طریقے پہ، جس طبیعت کے اوپر ان کو پیدا کر دیا گیا، کوئی چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے وہی کام کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کرے گا. وہ کہ آپشن اور اختیار نہیں ہے اس کے پاس. تو اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس اختیار سے، اس آپشن سے نوازا ہے، تو وہ ہے انسان اور جنات کی ہستی. اور یہی وجہ ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ نے مکلف بنایا کہ یہ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں. خیر کا کام کرنا چاہیں تو یہ خیر کے انبار کھڑے کر دیں، شر کے کام کرنا چاہیں تو یہ بدترین اور شریر ترین مخلوق سے بھی آگے نکل جائیں. تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، اور وہ ان کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے، حدیث سراقہ ہے، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر تشریف فرما تھے، اور وہاں پر جا کے ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے مرنے کا مقام اور اس کے جنت اور جہنم کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول
اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے لیے جنت اور یا جہنم لکھ دی ہے تو ہم عمل نہیں کرتے، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، اعمال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو جس طبیعت پہ پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے ویسے ہی اعمال آسان ہوں گے۔ تو جو شریر طبیعت کا آدمی ہوگا اس کے لیے شر والے اعمال ہی آسان ہوں گے، وہ اسی کے اندر لگا رہے گا، اور جو اچھی طبیعت کا آدمی ہوگا اس کے لیے خیر والے اعمال آسان ہوں گے۔ اللہ نے بنائی نا شریر طبیعت یا پھر نبی طبیعت، بالکل، اللہ تعالیٰ خالق خیر اور شر ہے، اور طبیعت بنانے والے بھی اسی ذات ہیں، لیکن انسان کو جو جزا دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے، یا اس کو اگر بدلہ دیا جا رہا ہے تو وہ اس کے عمل اور کسب کی وجہ سے۔ دیکھیں، عمل اور کسب ایسی چیز ہے جو بدیہی کہلاتی ہے۔ بدیہی ایک ایسی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں سے اٹھ کے بھی جا سکتا ہوں اور یہاں لیٹ بھی سکتا ہوں، دونوں کام کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میں اپنے اختیار کا کبھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جو چاہتا ہوں اپنے اختیار سے کرتا ہوں۔ جو شر کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت سے واقف ہیں، اپنا علم وسیع رکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے آپ سمجھیں کہ باپ ہوتا ہے نا، وہ بچے کی فطرت سے واقف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بچہ کیا کام کرنے والا ہے۔ حالانکہ باپ کا مناسبت کتنی ہے، نہ باپ نے اس کو پیدا کیا، نہ اس کی جسامت کے اندر اس کے گہرے رازوں سے وہ واقف ہے، نہ اس کی باڈی کے اندر اس کا کوئی عمل دخل ہے، صرف اس کے ساتھ اس نے کچھ وقت گزارا اور باپ کو علم ہو گیا کہ میں نے بچے کو بھیجا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کام سے، تو درمیان میں ایک راستہ آتا ہے وہ مسجد سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، دوسرا راستہ آتا ہے وہ مثال کے طور پہ ویڈیو گیم کے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، تو وہ جانتا ہے میرا بچہ اگر جائے گا تو کس راستے سے آئے گا۔ اب وہ بچے کو مجبور نہیں کر رہا، بچہ اگر جائے گا مسجد تو اپنی ہی طبیعت کے حساب سے جائے گا، اپنی ہی مرضی سے جائے گا۔ اگر وہ ویڈیو گیم کے راستے سے جائے گا تو وہ اپنی ہی مرضی سے جائے گا، اپنی ہی طبیعت کے حساب سے جائے گا۔ باپ نے اس کو مجبور نہیں کیا، لیکن باپ اس بچے کے علم سے اچھی طرح واقف ہے، فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، تو باپ جب اتنا سا معمولی مناسبت ہونے کی وجہ سے غلطی نہیں کر پاتا تو اللہ اعلم بما خلق، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا، تمہاری طبیعتوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے جسم کو پیدا کیا ہے، تمہاری ہر خواہشات کو اس نے پیدا کیا، تو تمہاری طبیعت اور تمہاری نفسیات سے جتنا واقف اللہ تعالیٰ ہے اتنا واقف کوئی نہیں ہے۔ تو تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ نے اپنے علم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی یہ کام۔ آپ نے کہا کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے جی، تو جب پہلے سے یعنی اللہ کا یقینی علم ہے کہ فلاں بندہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا، تو فلاں بندہ اس زمین پہ مرے گا تو فلاں بندہ اس زمین پہ، فلاں ایمان پہ تو فلاں کفر پہ، تو پھر اعمال کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو انسان ایک مشین ہے جو کوئی چلا رہا ہے۔ بالکل یہی بات تو صحابہ نے بھی کہی تھی کہ اعمال کا فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، عمل تو کرتے رہو، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ دیکھو جو اعمال صالحہ کا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے لیے وہی راہیں آسان کر دیں گے۔ لیکن تقدیر کی بھی علماء نے دو قسمیں کہی ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے پاس رکھی ہے، کسی کو اس پر اطلاع دی ہی نہیں، دنیا میں کہیں فرشتے کو، کسی ملک کو، کسی نبی کو اس پر اطلاع نہیں دی، یہ تقدیر مبرم ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہونے والا ہے۔ اور ایک ہے تقدیر معلق کہ انسان اگر دیکھو اچھے اعمال کرے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، والدین سے نیکی کرے گا تو یہ اس کی اضافہ کر دیا جائے گا مال کے اندر، فلانا عمل کرے گا تو یہ کام اس کے ساتھ ہو جائے گا، اگر فلانا عمل نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا، مثال کے طور پہ فرائض کی پابندی نہیں کرے گا تو رزق میں برکت ختم کر دی جائے گی، اس کی جو ہے زندگی میں تنگیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ تو یہ انسان تقدیر معلق کے اوپر رہتا ہے، ساری زندگی انسان کو جو دو اختیار ملے ہوتے ہیں وہ تقدیر معلق سے متعلق ہوتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے جو راہ اختیار کرتا ہے شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ویسے ہی احکام اس کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، آپ جانتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، تو اسی کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ خیر اور شر کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا انکار کرنے والا آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مجوس حاضر امہ، کہ میری امت کے اندر وہ لوگ مجوسی ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے۔ وہ ہے کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اس کے اندر لا محالہ ایک انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ تقدیر سے باہر نکل جائے۔ اگر دیکھیں ایک انسان معاذ اللہ تقدیر سے باہر نکلتا ہے
تو گویا کہ وہ خدا کو بیٹ کر دیتا ہے، کہ خدا گویا کہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم ایک پہلو تو دیکھ رہے ہیں کہ تقدیر سے انسان جو ہے وہ اگر ہم اس کو مان لیں تو انسان مجبور نظر آتا ہے، حالانکہ مجبور نہیں ہے، لیکن تقدیر نہ ماننے سے کتنا بڑا کیا کہتے ہیں غلط جو ہے کیا کہتے ہیں تاثر نکلتا ہے، وہ یہ کہ معاذ اللہ اللہ کی رائے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے علم کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ساری وہ باتیں ہیں کہ اگر تقدیر کو نہ مانا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جاہل بھی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو غیر قادر بھی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے دلائل یا ایسے عقائد رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مناسب ہی نہیں۔ تو تقدیر کو ماننا یہی وجہ ہے کہ عین بنیادی جز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سپریم پاور ہیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں، باقی اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں۔ جس طرح انسان اپنی چیزوں کا خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے تو مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ میں یہ قلم ہے، وہ چاہے تو اس سے لکھنا شروع کر دے، چاہے تو توڑ کے ڈبے میں ڈال دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی یہی فرمایا، لا یسأل عما یفعل، کہ دیکھو جو ہم کرتے ہیں نا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے کے لیے اتھارٹی چاہیے اور اللہ کے اوپر کسی کو اتھارٹی نہیں ہے۔ وہم یسألون، ہاں لوگوں سے سوال کیا جائے گا، اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو ان کے اوپر اچھا بدلہ دیا جائے گا، اگر وہ برے اعمال کریں گے تو اس کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ یار میری تقدیر میں جو ہے نا اچھے کام کا کرنا نہیں لکھا گیا، تو بس کیا بولتے ہیں مایوس ہو کر نا امید ہو کر بیٹھ جائے۔ دیکھیں تقدیر سے کبھی بھی مایوسی اور نا امیدی نہیں ہوتی، مایوسی اور نا امیدی تو انسان خود اپنے اوپر طاری کرتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے تقدیر معلق میں یہ لکھا ہو کہ تم فلانا عمل کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، انسان نے تو خود اپنے لیے بے عملی کو چن لیا نا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف مزید انسان آگے بڑھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا کیا ایسی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں جو مجھے دینا چاہتے ہیں، صرف میرے عمل کرنے کی دیر ہے، صرف میرے اٹھنے کی دیر ہے۔ تو دیکھیں تقدیر کا جو انکار کرتا ہے نا وہ ہمیشہ مایوس اور نا امید ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو تقدیر کو نہیں مانتے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے اپنے بچے کو باہر دودھ لینے کے لیے بھیجا اور وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا بچے کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی وہ اپنی آپ کو کوستا رہتا ہے کاش میں بچے کو دودھ لینے کے لیے نہ بھیجتا۔ ایک آدمی پکنک پہ گیا، پکنک پہ جا کے وہ گاڑی کا حادثہ پیش ہوا، پوری فیملی جو بیچارے کی مر گئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے۔ ساری زندگی اپنی ذات کو کوستا رہتا ہے کہ کاش میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وہاں فیملی پہ نہ بھیجتا۔ تو کیوں وہ اپنے آپ کو کیوں کوس رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتا۔ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو بلیم اور اپنے آپ کو مایوسی کا شکار یا ڈپریشن کا شکار کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے ہر عمل کا ذمہ دار اپنی ذات کو سمجھ لیا کہ میں ہی اس کا عمل کا ذمہ دار ہوں، اگر میں یہ کام نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ لیکن تقدیر پہ عمل کرنے والا تو اللہ کے بھروسے پر چلے جاتا ہے، وہ فوراً ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی مثال کو لے لیں کہ مثال کے طور پہ اس نے بچے کو کسی کام سے باہر بھیجا اور معاذ اللہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ ہو گیا، تو اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے کہ یہ تو اللہ نے نصیب میں، تقدیر میں پہلے ہی لکھا تھا، اگر میں یہ نہیں بھی بھیجتا تو یہ کام پھر بھی ہو جانا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ آفت جو باہر جا کے آئی، باہر جا کے اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے، اگر ہو سکتا ہے یہ گھر میں بیٹھا ہوتا تو بھی یہی کام ہونا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا۔ تو تقدیر کبھی بھی مایوسی پیدا نہیں کرتی، ہاں تقدیر پہ یقین نہ کرنا مایوسی پیدا کرتا ہے۔ تقدیر کبھی بھی عمل سے روکتی نہیں ہے، ہاں تقدیر پہ یقین نہ کرنا عمل سے ضرور روک دیتا ہے انسان۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب آخری سوال آپ سے بہت اہم ہے کہ تقدیر اللہ کی مرضی کا نام ہے، تو یعنی اللہ کی مرضی ظاہر سی بات ہے بڑی طاقتور ہے، تو انسان کی مرضی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سارے نظام کائنات چلانے کا کیا فائدہ وہ پر؟ دیکھیں انسان کی مرضی کا انکار تو کیا ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو فرقے ایسے بنے ہیں کہ جو دونوں کے دونوں گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ایک فرقہ ہے جبریہ کہلایا، کہ جنہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ انسان مجبور محض ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے ایک فرقہ نکالا، وہ فرقہ قدریہ کہلایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، اور فرقہ قدریہ وہ لوگ تھے جو منکرین تقدیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو اہل سنت والجماعت ہے انہوں نے بالکل اعتدال سے درمیانی راہ اختیار کری۔ انہوں نے کہا دیکھو انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے، خالق نہیں ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہر چیز کی، انسان کسب کرنے والا ہے، یعنی انسان ایک کوشش کرتا ہے اور اس کے اوپر خلق اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر پوچھا گیا کیا انسان مجبور محض ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا انسان قادر مطلق ہے؟ فرمایا نہیں۔
فرمایا پھر کیا بات ہے، آپ تقدیر سے متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا. انہوں نے کہا ایک پاؤں ہوا میں اٹھاؤ. تو اس آدمی نے ایک پاؤں ہوا میں اٹھا لیا، اور پھر فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ، تو وہ نہیں اٹھا سکا. تو فرمایا لگا بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے. یعنی کچھ نہ کچھ انسان مجبور ہے اور کچھ نہ کچھ انسان با اختیار ہے. اگر انسان برے اعمال میں لگتا ہے تو اپنے اختیار کی وجہ سے لگتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ اپنے اعمال کی جو ہے وہ گمراہیوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوتا ہے. اچھے اعمال میں لگے گا تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ کامیاب بھی ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے نجات بھی ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. تو ناظرین، آپ نے مسئلہ تقدیر پر مفتی صاحب کی گفتگو سنی. انتہائی آسان انداز میں اور مثالوں کے ساتھ بہترین انداز میں مفتی صاحب نے مسئلہ تقدیر کو واضح کیا. تو یہ مسئلہ تقدیر ایسا نہیں کہ انسان سے بالکل اختیار کو چھینا گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے لکھے ہیں، لیکن ساتھ میں انسان کو اختیار بھی دیا ہے. مادہ شر بھی رکھا، مادہ خیر بھی رکھا، اور اختیار دیا کہ چاہے یا مادہ شر کو اختیار کرے اور شیطان کی جماعت میں شامل ہو جائے، یا پھر مادہ خیر کو اختیار کر کے اچھی جماعت میں شامل ہو جائے، خدائی جماعت میں. تو مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے بات کی. امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھے ہوں گے اور جو الجھن تھی وہ دور ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.